جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ بطور وراثت وہ علم بھی عطا فرماتا ہے جو اسے حاصل نہیں ہوتا. علم پر عمل کرنے سے ایسے علوم کے چشمے بھی پھوٹتے ہیں جو اسے حاصل نہیں ہوتے. دوسرے جملوں میں یہ کہا جائے کہ جو اپنے معلوم کو معمول بنا لیتا ہے، جو اپنے معلوم کو معمول بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ نامعلوم اسے معمول عطا فرما دیتا ہے. جو معلوم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ وہ علم بھی عطا فرماتا ہے. یہ علم کیا ہوتا ہے؟ اس کو وہبی علم کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے وہ علم عطا فرماتا ہے. وہ کتابوں میں نہیں ہوتا، وہ اساتذہ اور شیوخ سے نہیں سکھا جاتا، وہ مولانا صاحب نہیں بتلاتے، مفسرین نہیں بتلاتے. اللہ کی جانب سے دل پہ القاء کیا جاتا ہے. اسی کو القاء کہا جاتا ہے، اسی کو الہام کہا جاتا ہے، اسی کو علم فراست کہا جاتا ہے. کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو کیونکہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. ابھی میرے برادر بزرگ نے فرمایا کہ والد صاحب فرماتے تھے کہ ابتداءً میرا یہ حال تھا کہ جو شخص میرے پاس آتا تھا اس کے غیبی احوال مجھ پر منکشف ہو جایا کرتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ علم فراست ہے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ جو علم دیتا ہے انسان اس پہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ علم وراثت کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ علم وراثت ہے، یہ علم وراثت ہے. اور علم وراثت کے جو ابواب الگ الگ ہیں، القاء بھی اسی میں ہے، الہام بھی اسی میں ہے، فرشتوں کی آمد بھی اسی میں ہے، رجال غیب کا آنا بھی اسی میں ہے. یہ سب علم وراثت ہے. یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص عطیہ ہوتا ہے. حدیث شریف ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا ابو ہریرہ مدینے کے بازار میں آئے. کہا کہ اے لوگوں تم لوگ خرید فروخت میں لگے ہوئے ہو، جاؤ مسجد نبی میں نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. مسجد نبی شریف میں جاؤ، رسول اللہ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. حضور کا وصال ہو چکا ہے. تم لوگ خرید و فروخت میں لگے ہو بازاروں میں، ادھر مسجد نبی شریف میں رسول اللہ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. سارے لوگوں نے کام کاج چھوڑا دوڑے گئے کہ رسول کی وراثت مل رہی ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی. گئے دیکھا تو کچھ نہیں، کچھ تقسیم نہیں ہو رہی ہے. واپس آ گئے. حضرت بریدہ اسی طرح بازار میں کھڑے تھے. حضرت بریدہ نے پوچھا کیا ملا؟ کہا کہ کچھ تو نہیں ملا، آپ کہہ رہے تھے کہ نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. کہا کہ گئے تھے تو کیا دیکھا؟ کہا کہ دیکھا کہ کوئی تفسیر بیان کر رہا ہے، کوئی حدیث بیان کر رہا ہے، کوئی روحانیت کا درس دے رہا ہے، کوئی مسائل بیان کر رہا ہے، کوئی نبی کی احادیث اور سیرت بیان کر رہا ہے. کہا کہ یہی تو نبی کی وراثت ہے. جو علم رسول ہے وہی نبی کی وراثت ہے. جو علم رسول حاصل کر دیتا ہے وہ اور اللہ کے نبی کا وارث بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. جو علماء ربانیین ہوتے ہیں وہ نبی کے وارث ہوتے ہیں. تو ہم سب کے پیر مرشد زمانے میں نبی کے وارث تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین علمی اور روحانی تھے کہ گویا ان کی زبان ہوتی تھی مگر نبی صاحب کا حکم اور ارشاد ہوا کرتا تھا. یہ نبی کے وارث ہیں، یہ نبی کے نائب ہیں، یہ نبی کے پیغام پہنچانے والے افراد ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حصول فیض کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے مقام علم پر فائز فرمایا تھا کہ ان کو جامعیت عطا فرمائی تھی. اور یہ سب اصل میں ہے کیوں؟ یہ محبت اہل بیت کرام کا فیضان تھا. محبت اہل بیت کرام کا فیضان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ جو علم عطا فرمایا گیا ہے وہ حضرت علی کی شخصیت ہے. تمام صحابہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے. جو واقعی صحابہ ہیں سب قابل احترام ہیں. جنہوں نے نبی سے استفاضہ کیا ہے، نبی کی تربیت کا اثر قبول کیا ہے، نبی نے جن کو اپنے فیض سے نواز دیا ہے، سب کے لیے ترقی ہے رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم اجمعین. سب قابل احترام. مگر خدا کی قسم جو شان علم مولائے کائنات تاجدار ولایت فاتح باب ولایت محمدی حضرت مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کی ہے، وہ شان علم کسی دوسرے میں نظر نہیں آتی. ابھی تقریباً 1 مہینہ قبل پٹنہ میں ایک عالمی سیمینار ہوا تھا جس میں افغانستان کے دانشور بھی تھے اور ایران کے دانشور بھی تھے، ہندوستان کے بڑے بڑے پروفیسر تھے، کچھ علماء بھی تھے. اشرفیہ سے مولانا مبارک حسین صاحب مصباحی بھی تھے، بیچو کے لوگ بھی آئے تھے اور جامعہ ملیہ کے لوگ بھی تھے اور دوسرے یونیورسٹی کے 20 پروفیسر صاحبان تھے. حضرت مولائے کائنات پہ سیمینار تھا
تو میں نے جو پیپر لکھا تھا وہ مولائے کائنات کا مقام علم ہے، یہی میرا عنوان تھا. الحمدللہ لوگوں نے بہت پسند کیا. تو حضرت مولائے کائنات کی جو شان علم ہے وہ کہیں دوسری جگہ نظر نہیں آتی. اکابر نے فرمایا ہے، تابعین کا قول ہے کہ تمام صحابہ کا علم 6 صحابہ کے اندر، تمام صحابہ کا علم 6 صحابہ کے اندر، اور ان 6 صحابہ کا علم 2 صحابہ کے اندر، ایک حضرت علی، ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود. اور 2 صحابہ کا علم اکٹھا کیا جائے تو وہ مولائے کائنات کی ذات ہے. تمام صحابہ کے علم کو اکٹھا کر لیا جائے، ایک شخصیت میں جہاں اکٹھا کیا گیا ہے وہ مولائے کائنات کی ذات ہے. اور ہمارے سراج العارفین حضرت مولائے کائنات کے خاص فیض یافتہ اور نظر کردہ تھے. توجہ تھی مولائے کائنات کی، توجہ تھی امام حسن متبع علیہ السلام کی، آپ پر توجہ تھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی، آپ پہ توجہ تھی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی، آپ پہ توجہ تھی حضرت امام باقر علیہ السلام کی، آپ پہ توجہ تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی، آپ پہ توجہ تھی حضرت سیدہ فاطمہ کی، اور آپ پہ توجہ تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ حضرات نے اپنا فیضان علم عطا فرمایا تھا تو جامعیت تو آنا ضروری ہی ہے. مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، منطقی بھی ہے، متکلم بھی ہے، مناظر بھی ہے، شاعر بھی ہے، ادیب بھی ہے، سیرت نگار بھی ہے. علم کے جتنے ابواب ہو سکتے تھے آقا کی توجہ نے سراج العارفین کے اندر سب اکٹھا فرما دی تھی. اور ایک امتیازی شان ہے، ایک امتیازی شان ہے. اب تفسیر قرآن کے ترجمے بہت سے ہوئے. حضرت شاہ عبد القادر سے لے کر آج تک بہت سارے لوگوں نے قرآن مجید کے ترجمے کیے. بہت سے مقامات ہیں کہ حضرت والد گرامی نے جو ترجمہ کیا ہے تمام مترجمین سے الگ کیا ہے. مثلا ہمارے کچھ علماء بھی ہیں، لفظ او کا ترجمہ ہمیشہ بل عموماً یا کیا جاتا ہے. یا جا امرن او زیدن، امر آیا یا زید آیا. لیکن علماء عربیت فرماتے ہیں کہ او کبھی کبھی واو کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی اور. اب دیکھیے سورہ بلد ہے، سورہ بلد میں ہے وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ. یہاں او 2 مقامات پر آیا ہے. اردو کے کئی ترجمے میں نے دیکھے، تمام مترجمین نے یہاں او کا ترجمہ یا کیا ہے، فک و رقبہ. وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کون چیز بتلائے گی کہ یہ گھاٹی کیا ہے؟ فک و رقبہ، گردن آزاد کرنا، غلام آزاد کرا دینا. اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوکمری اور قحط کے دن میں کھانا کھلانا، یا ترجمہ کیا ہے. شاہ عبد القادر سے لے کر معاصر مترجمین تک سب نے یہی ترجمہ کیا ہے. پھر آگے یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ، قرابت دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو، یہاں پھر ترجمہ یا کیا گیا ہے. تمام مترجمین کا ترجمہ کرتے ہیں. تو والد صاحب کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا بتلائے گی کہ یہ گھاٹی پر چڑھنا کیا ہے؟ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، غلام چھڑانا، غلام آزاد کرنا، اور قحط کے دنوں میں کھانا کھلانا. او کا ترجمہ واو کیا، یہ صرف والد صاحب نے کیا اردو میں. یہ وہی کر سکتا ہے جو علوم عربیت پر پوری نگاہ رکھتا ہو. ایک دوسرے کا ترجمہ دے کر نقل کرنے والا یہ ترجمہ نہیں کر سکتا. کہ تمام اردو مترجمین ترجمہ الگ الگ کر رہے ہیں لیکن والد گرامی الگ ترجمہ فرما رہے ہیں. اور حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ یہاں او تنویر کے لیے ہے، او تنویر کے لیے، یعنی گھاٹی پہ چڑھنے کی الگ الگ قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے، ایک قسم یہ ہے، ایک قسم یہ ہے. اور یا کا لفظ ہے یا او کا لفظ اختیار کے لیے ہے. تو یہاں اختیار مراد نہیں ہے بلکہ تنویر مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اقسام بیان فرما رہا ہے. پورے اردو مترجمین میں ایک دو نہیں، تقریباً 100 ترجمے اردو میں آ چکے ہیں. والد محترم کا ترجمہ سب سے علیحدہ ہے اور علم عربیت اور مفہوم کلام بتلاتا ہے کہ والد صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہی سب سے عمدہ اور سب سے بہترین ترجمہ اس مقام پر ہے.
یا اختیار کے لیے نہیں ہے، تنویع کے لیے. اسی طرح مسکینن ذا متربتن، یتیمن ذا مقربتن اور مسکینن ذا متربہ، یہاں بھی جو اور ہے تو والد صاحب ترجمہ اور کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جیسے ہم کہیں کہ یاسین بھائی آئے یا حاجی وکیل صاحب آئے تو یہاں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ آئے ہیں کہ یہ آئے ہیں، یعنی دو میں سے ایک آئے، یہ آئے ہیں یا یہ آئے ہیں. لیکن کہیں گے کہ یاسین بھائی آئے اور حاجی وکیل صاحب آئے اور کہیں گے تو یعنی دونوں آدمی آئے ہیں، یہ مراد ہوتا ہے. تو یہاں جو مراد ہے وہ یہ کہ مسکین کو بھی کھانا کھلایا جائے اور یتیم کو بھی کھانا کھلایا جائے. یہ مراد نہیں کہ یا یتیم کو کھلایا جائے یا مسکین کو کھلایا جائے، بلکہ یتیم کو بھی کھلایا جائے اور مسکین کو بھی کھلایا جائے. تو والد صاحب نے یا ترجمہ نہیں کیا ہے بلکہ اور ترجمہ کیا ہے. دیکھیے بہت سی باتیں آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئے گی، لیکن یہ مقام علم میں بتلاتا ہوں والد صاحب کا کہ کسی اردو مترجم کی نگاہ آج تک جس ترجمے پہ نہیں پہنچی ہے، حضرت والد گرامی کے یہ متحدانہ بصیرت ہے کہ وہ ترجمہ کیا جو کسی اردو مترجم نے آج تک نہیں کیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خاص فیض علم ہے، باب العلم کا، مدینت علم، شہرستان علم، آقائے کائنات محمد رسول اللہ ہے جن کی شان یہ ہے الرحمن علم القرآن، جن کی شان یہ ہے وعلمک ما لم تکن تعلم، ادبنی ربی فاصل تعدیبی جن کی شان ہے. اور آقائے کائنات نے اپنے شہرستان علم کا دروازہ جس کو قرار دیا ہے وہ تاجدار اولیاء حضرت مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کی ذات پاک ہے، اور ان کے قدموں سے جسے استفادہ کیا ہے وہ ہم سب کے پیر مرشد حضور سراج العارفین کی ذات پاک ہے. تو یہ مقام علم تھا. تو اللہ نے جو علم دیا انہیں سب پر عمل بھی کیا، سب پر عمل کیا. میرے تمام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے برادران طریقت بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حاجی وکیل صاحب ہیں. یہ سمجھ لیجئے کہ بچپن سے والد صاحب کی آغوش میں رہے ہیں. یہ ان کے والد گرامی، ان کے دادا، یہ سب کے سب والد صاحب کے فیض یافتہ. اور الحمدللہ ان کے بھتیجا حاجی نسیم صاحب ہیں، یہ ہمارے یاسین بھائی ہیں، اور یہ دیگر مریدین بھی جو ہیں یہ بعد کے لوگ ہیں. انہوں نے دیکھا. کیا کبھی والد صاحب کو بے وضو کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ آج تک والد صاحب کو کسی نے بے وضو نہیں دیکھا. تقریباً 23 سال والد صاحب کی حیات کا آخری وقت تھا، تو انتقال کا وقت میری عمر 23 سال تھی. کبھی بے وضو میں نے نہیں دیکھا. جب آخری وقت تھا، بڑھاپا بہت زیادہ تھا، سردی ہوتی تھی، اور اگر وضو ساقط ہو جائے تو فوراً اٹھتے تھے، لکھتے ہوئے فوراً اٹھ جائے. وضو کرنے کی تاب نہیں تھی، پانی استعمال کرنا مضر تھا تو تیمم کرتے تھے. آپ لوگوں نے تیمم کرتے ہوئے بارہا ہے، فوراً اپنی جگہ سے اٹھتے تھے، تیمم کرتے تھے، پھر اپنی جگہ جا کر پھر لکھنا شروع کرتے تھے. کبھی ہم لوگوں نے بے وضو نہیں دیکھا. اور جو آدمی ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو اس کی شان کیا ہوتی ہے. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے وہ اہل ایمان ہوتا ہے تو اس کی روح کو عروج عطا فرمایا جاتا ہے، عروج معراج دی جاتی ہے. اذا نام الانسان عرج بروحہ الی العرش، عرش تک اسے عروج دیا جاتا ہے، ہماری روح کو عروج دیا جاتا ہے. فَإِن بَاتَ طَاهِرًا أُذِنَ لَهُ بِالسُّجُودِ، اگر انسان سوتا ہے تو پاک صاف ہونے کے عالم میں سوتا ہے تو عرش کے پاس سجدہ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. تو ہمارے پیر مرشد تو ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتے تھے، بے وضو کبھی دیکھا ہی نہیں گیا ہے. اگر وضو کرنے کی تاب ہوتی تھی تو وضو کرتے تھے، اگر کمزوری ہوتی تھی، بہت زیادہ سرد موسم ہوتا تھا تو فوراً تیمم کرتے تھے، پھر لکھنا شروع کیا کرتے تھے. ایک ایک وقت کو اللہ کی عبادت میں انہوں نے گزارا ہے، ایک ایک لمحے کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ صرف سجدہ کرنا اللہ کی عبادت ہے، صرف روزہ رکھنا اللہ کی عبادت ہے، صرف حج کرنا عبادت ہے، صرف اعتکاف کرنا عبادت ہے. ارے ہر لمحہ وہ درس دیا کرتے تھے، یا لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، یا لوگوں کے لیے کتابیں لکھا کرتے تھے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی عبادت ہے. صبح سے لے کر شام تک ایک لمحہ بھی ان کا عبادت سے خالی نہیں ہوتا تھا. جب دیکھیے ہاتھ میں قلم ہے، لکھ رہے ہیں، کتاب ہے، ورق گردانی کر رہے ہیں، لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، مریدان آئے ان کو درس دے رہے ہیں، ان کو وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں. ایک ایک لمحہ جنہوں نے اپنا خدمت عبادت الہی میں اور خدمت خلق میں گزارا ہو، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کو کتنا اونچا مقام دیا ہوگا. اللہ خود فرماتا ہے وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، جن کو علم دیا گیا ہے اللہ ان کو درجوں بلندی عطا فرماتا ہے.
کتنے درجہ بلندی عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا بدعت کے ساتھ درجات کا لفظ بیان فرمایا. درجہ کی جمع ہے درجات. بہت سارے درجے دیے جاتے ہیں, اتنے بڑے درجے دیے جاتے ہیں کہ ہم انہیں گن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ سے حقیقتاً ڈرنے والے وہ ہوتے ہیں جو صحیح عالم ہوتے ہیں, جو علماء ربانیین ہوتے ہیں, وہی حقیقتاً اللہ سے ڈرنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور سراج العارفین کو علم کا وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ جن کو عالم ربانی کہا جا سکتا ہے, عالم ربانی. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کا مقام سب سے بڑا کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ کیا یہ کہ دنیا کے لوگ انہیں بہت بڑا مانتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ 2-2 3-3 سطروں میں ان کا خطاب لکھا جائے؟ کیا اس لیے کہ ان کے حلقہ ارشاد میں لاکھوں لاکھ لوگ رہیں؟ یا اس لیے کہ ان کا بہت بڑا روزہ بنا لیا جائے؟ یہ بہت بڑی ان کے لیے نعمت ہے؟ نہیں. جو اللہ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں ان کا مقام یہ ہوتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں, اللہ ان سے راضی ہوتا ہے. ایسے ہی لوگوں کو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے. یہ رضی اللہ عنہ کا جو لقب ہے نا کسی زمانے کے لیے نہیں ہے کہ فلاں زمانے کے لوگوں کو کہا جائے دوسروں کا نہ کہا جائے. مطلق کہا گیا ہے. قرآن کے کسی مطلق حکم کو کوئی مقید نہیں کر سکتا. نہ ایک مولوی کر سکتا ہے, نہ 1000 مولوی اکٹھا ہو کر سکتے ہیں. مطلق رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ان سے راضی, یہ اللہ سے راضی, یہ تمغہ سعادت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کا خوف اور اس کی خشیت اپنے دل میں رکھتے ہیں. تو کسی زمانے کا کوئی آدمی بھی خشیت ربانی کا حامل ہے تو اس کو رضی اللہ عنہ کہا جا سکتا ہے. اور کسی بھی زمانے کا ہو, اچھا سے اچھا دور کا ہو, جس کے دل میں خشیت ربانی نہیں ملی اس کو ترضی نہیں کی جائے گی. تو ترضی کا معیار قرآن نے جو بتلایا ہے وہ خشیت ربانی ہے, کسی زمانے میں ہونا نہیں. عصر اور حد اور زمانے سے اس کا تعلق نہیں ہے, خشیت ربانی سے اس کا تعلق ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ, ہم کہتے ہیں امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ, ہم کہتے ہیں امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ, ہم کہتے ہیں حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ, ہم کہتے ہیں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ, ہم کہتے ہیں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ, ہم کہتے ہیں غوثی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, محبوب سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اپنے معاصرین میں جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہتے ہیں حضرت خورشید عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سراج العارفین علامہ کوثر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے کہ اللہ کی رضا ان کے اوپر ہے, یہ اللہ سے راضی ہے, اللہ ان سے راضی ہے. ان کے دلوں میں خشیت ربانی اور خوف الہی رہا ہے. تو علماء ربانیین انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. تو ہمارے سراج العارفین ہم سب کے پیر مرشد ابی کریم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وارث تھے. اور یہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے جواہر البیان کی صورت میں, معارف کی صورت میں, معالم السنہ کی صورت میں, مہمات سلوک کی صورت میں, ان کی دیگر کتابوں کی صورت میں, یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب رسول اللہ کی وراثت ہے. یہ سب رسول اللہ کی وراثت ہے. اس لیے کہ یہ علم ربانی علم ہے, یہ قرآن کا علم ہے, یہ حدیث کا علم ہے. حضرت والد گرامی نے پوری زندگی قرآن کے بارے میں غور و خوض کیا ہے. ایک شعر کسی نے انتساب کیا حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف, کسی نے امام شافعی کی طرف, کسی نے حضرت مولائے کائنات کی طرف. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے نہ حضرت علی کا یہ شعر ہے, نہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا شعر ہے, یا امام شافعی کا شعر ہو سکتا ہے کسی دوسرے کا ہو. وہ کیا ہے؟ جمیع العلم فی القرآن لیکن, جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. شاعر جو بھی ہو کہا ہے بہت صحیح بات. فرماتے کہ قرآن میں تمام علوم ہیں, جمیع العلم فی القرآن, تمام علم قرآن میں ہے, لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال, لوگوں کی عقل ان کو سمجھنے سے قاصر ہے. تمام علوم تو قرآن میں ہیں مگر ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. لیکن جو سراج العارفین بن جائے, جو بحر العلوم ہو جائے, جو امام العلوم بن جائے, ان کی شان یہ ہے کہ خود والد گرامی یہ دعویٰ کرتے ہیں
سب علوم زندگی قرآن میں، سب علوم زندگی قرآن میں، ہم نے سب پایا اسی قرآن میں، سب علوم زندگی قرآن میں. تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی، سب علوم زندگی قرآن میں، زندگی کے تمام علوم قرآن میں ہے، مگر ہم نے سب پایا اسی قرآن میں. یہ سراج العارفین جیسا امام علم ہی کہہ سکتا ہے، دوسرا نہیں کہہ سکتا. ہم نے سب پایا اسی قرآن میں. تو اسی لیے میں نے کہا کہ حضرت والد گرامی کا معاملہ یہ تھا کہ پوری زندگی قرآن کے بارے میں غور و خوض کیا. یہ تفسیر جواہر البیان کیا ہے؟ خدا کی قسم اس جامعیت کے ساتھ اردو زبان میں آپ کو کوئی تفسیر نہیں ملے گی. میں نے تو ایک مثال لی تھی نا کہ ابھی تک اردو کے کسی مترجم کی نگاہ اس حقیقت نہ پہنچی. وہ جو اسرار بلاغت ہوتے ہیں ان اسرار بلاغت تک نگاہ نہیں پہنچ سکی جو والد گرامی نے ترجمہ کیا ہے. بڑے بڑے لوگ تھے، کسی کو کم نہیں آکا جا سکتا، اپنے زمانے کے بہت بڑے لوگ تھے جو اردو کے زبان کے مترجمین ہیں، قرآن میں ترجمہ لکھے ہیں، لیکن والد صاحب نے ترجمہ کیا ہے. وہ چیزیں دیگر سے والی بات ہے. یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے نقل پر اکتفا نہیں کیا ہے کہ فلاں نے لکھ دیا ہم نے نقل کر دیا. متحدانہ بصیرت ہونی چاہیے، اور متحدانہ بصیرت کے لیے فیضان علوم نبوی ہونا ضروری ہے. جب مصطفیٰ کی توجہ ہوتی ہے تو ذہن پر علوم و اسرار کے دروازے کھل جایا کرتے ہیں، اور وہ عالم ربانی وہ دیکھ لیتا ہے جو عام عالموں کی نگاہیں نہیں دیکھ پاتی ہیں. آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا والد صاحب سے، پہلے ہر ہفتہ والد گرامی تفسیر کا درس دیا کرتے تھے. بہت سارے لوگ آیا کرتے تھے، علماء بھی ہوتے تھے، روحانیت والے بھی ہوتے تھے، عام لوگ بھی ہوا کرتے تھے. تو میرے بچپن کا زمانہ تھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضور سراج العارفین کوئی تفسیر بیان کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ تفسیر کسی کتاب میں نہیں ملے گی. میں جو یہ بات بیان کر رہا ہوں کسی کتاب میں یہ چیز نہیں ملے گی. یہ کیا ہے؟ یہی علم وراثت ہے. من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم يعلم. جو اس چیز پر عمل کرتا ہے جو اللہ نے اسے علم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا وارث بھی بنا دیتا ہے جو اسے معلوم نہیں ہوتی ہیں. یہاں سے القاء کا دروازہ کھلتا ہے، یہاں سے الہام دیا جاتا ہے، یہاں فراست مومنانہ حاصل ہوتی ہے، یہیں سے کشف حاصل ہوتا ہے، یہیں سے مشاہدہ حاصل ہوتا ہے، عالم انوار کی سیر ہوتی ہے، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، عالم ناسوت کا مشاہدہ ہوا کرتا ہے. اور ایسے ایسے دروازے علم کے کھلا کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ دوسرے اس کو حاصل کر ہی نہیں سکتے. تو ہمارے سراج العارفین کی ایک روحانی علمی شان ہے، ایک منفرد عالمانہ شان ہے، ایک عبقری شخصیت تھی کہ ان کا مماثل، ان کا ثانی، ان کا کفو، ان کا ہمسر ان کے زمانے میں نظر نہیں آتا، اور اس زمانے میں بھی کوئی نظر نہیں آتا. نعرے لگا دینا الگ بات ہے، بڑے بڑے القاب دے دینا الگ بات ہے، 4-5 سطروں میں ہیڈنگ لکھ دی جائے وہ الگ بات ہے، مگر حضرت والد گرامی کا جو علم تھا وہ ہمارا اور آپ کا دعویٰ نہیں ہے. ان کی کتابیں بولتی ہیں، تفسیر پر ان کی کتاب، حدیث پر ان کی کتاب، اصول حدیث پر ان کی کتاب، فقہ پر ان کی کتاب، مہمات سلوک پر ان کی کتاب، ادبیات عالیہ پر ان کی کتاب، بلاغت پر، نحو پر، صرف منطق پر، فلسفہ پر، حیت پر، شاعری پر، علم عروض پر، کس موضوع پر ان کی کتاب نہیں ہے؟ ان کی کتابیں گواہ ہیں کہ ان کے جیسا جامع علم ان کے زمانے میں نظر نہیں تھا. اپنے استاد کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کہی جاتی ہیں، اپنے پیر کے بارے میں بڑی بڑی کہی جاتی ہیں، بیٹا اپنے باپ کے بارے میں کہتا ہے، مگر میں نہیں کہتا. کوئی مرید کہے نہ کہے، کوئی بیٹا کہے نہ کہے، ان کا کوئی شاگرد کہے نہ کہے، ان کی کتابیں بولتی ہیں، ان کی تصانیف بولتی ہیں، ان کا ادارہ جامعہ عربیہ دارالعلوم ان کی عبقریت کے بارے میں بولتا، ان کی خانقاہ بتلاتی ہے کہ وہ کیا تھے. اگر ان کے علمی مقام کو دیکھنا ہے تو جامعہ عربیہ دارالعلوم سے پوچھنا کہ جو درس کا جو نصاب بنایا تھا تو اس میں حضرت علامہ کوثر ندوی کی متحدانہ بصیرت کس مقام پر ہے، اور ان کا جو روحانیت کا معاملہ تھا تو یہ آستان مقدسہ ہے کہ آج بھی جو شخص ادب کے ساتھ، صحت نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور استفادے کی غرض سے آئے گا انشاءاللہ سراج العارفین کے در دولت سے اس کے دامن مراد کو ضرور بھر دیا جائے گا، اور یہ سلسلہ دراز سے درازتر ہوتا جائے گا. آخری ایک بات ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا، آخری بات. ایک روز بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ، عصر بعد کا وقت تھا، اور حضرت والد گرامی کے بڑے چہیتے اور ہم لوگ کے بھی بڑے عزیز بھائی بشیر بھائی بیمار ہیں بیچارے، ان کے لیے دعا کیجیے، آج حاضر نہیں ہو سکے، بہت بیمار چل رہے ہیں. بڑا فیض حاصل کیا والد گرامی سے اور ان کی نسبتیں حاصل کی ہیں. بیٹھتے تھے تو اکثر یہ حال ہوتا تھا کہ بے ہوشی کیفیت طاری ہوتی تھی، والد صاحب کے سامنے بیٹھے بے ہوش ہو جائے.
آنکھ سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جائے، بالکل بدن کڑا، بس یوں ہی بیٹھ جائے، اشکوں کی جھڑی لگی ایسے بیٹھے۔ کبھی اقبال بھائی تھے مرحوم مغفور اللہ ان کے مغفرت فرمائے، کبھی دوسرے تھے، یہ لوگ تھے، بابا دیکھیے بشیر کو، والد صاحب کو دم کریں، فرماتے تھے کہ ان کی روح میں بڑی لچک ہے، ان کی روح میں بڑی لچک ہے، میرے سامنے جب بیٹھتے ہیں تو لچک پیدا ہوتی ہے، وہ روحانیت کا اکتساب جو ہوتا ہے تو پھر یہ بے خودی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو والد گرامی نے فرمایا بشیر کیا ولی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے فیضان کا سلسلہ تھم جاتا ہے؟ نہ جانے کیا ترنگ تھی، کچھ دینا چاہتے تھے، کچھ بتلانا چاہتے تھے۔ بشیر بھائی نے بڑا عقیدت مندانہ جواب دیا، نہیں بابا پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ تو والد گرامی کے لبوں پر مسکراہٹ نے کہا کہ بشیر میرے جانے کے بعد انشاءاللہ فیض بڑھ جائے گا، فیض بڑھ جائے گا۔ دیکھیے دنیا میں جب آدمی رہتا ہے نا تو بہت سارے کام ہوتے ہیں، دنیاوی کام بھی کچھ رہتے ہیں، بال بچوں کے بارے میں بھی دیکھنا، گھر کے بارے میں بھی غور کرنا، لیکن جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے یا ان سے جڑا رہتا ہے جو استفادے کی غرض سے ان سے روحانی تعلق رکھتے ہیں، ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے رہتے ہیں، یہی دو کام رہتا ہے۔ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، جب تک زمین پر رہتے ہیں تو بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن جب زمین میں چلے جاتے ہیں تو دو کام ہوتے ہیں، ادھر سے لیتے رہنا ادھر دیتے رہنا۔ تو اب سارے مشاغل ختم ہو گئے، ادھر سے لے رہے ہیں ادھر دے رہے ہیں، بس لینے والا چاہیے، جس کا دامن جتنا وسیع ہوتا ہے اتنا ہی دیا جاتا ہے۔ بادل جب برستا ہے تو ایک عورت اپنے گھڑے کو لے کر جاتی ہے تو گھڑا بڑھ جاتا ہے، تالاب اپنے دامن کو پھیلاتا ہے تو تالاب بھر جاتا ہے، اور سمندر جب اپنے دامن کو پھیلاتا ہے تو سمندر بھر جاتا ہے۔ جتنا بڑا ظرف ہوتا ہے اتنا بھر دیا جاتا ہے، بادل وہی بادل ہوتا ہے، گھٹائیں وہی گھٹائیں ہوتی ہے۔ تو یہ ولایت کی گھٹا ہے، یہ علم کا بادل ہے جو برستا چلا جا رہا ہے۔ اب جتنا بڑا ظرف لے کر جائیں گے اللہ کے فضل سے اور اللہ کے حکم سے یہ بھرتے چلے جائیں گے۔ چھوٹا سا ظرف ہوگا تھوڑا سا بھرا جائے گا، بڑا ظرف ہوگا زیادہ بھرا جائے گا۔ تو وسیع قلبی پیدا کر دیجئے۔ جب انسان بغض کو، کینہ کو، حسد کو، دشمنی کو، عداوت کو، تعصب کو اپنے دل میں رکھتا ہے تو دل سمٹ جاتا ہے، اور جب حسد اور کینہ اور ریا کو نکال لیتا ہے تو اس کا دل وسیع ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کو نکال دیجئے، آپ کا در پہ دل وسیع ہو جائے گا۔ پھر سراج العارفین کی بارگاہ میں آئیے تو اتنا عطا کر دیا جائے گا کہ سنبھالے نہیں سنبھلنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔